الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بزرگان دین، مختصر وقت کے اندر ایک طویل مضمون کو بیان کرنا ہے. اللہ کرے کہ مختصر وقت میں ساری بات ہمارے سامنے آ جائے. ایک ہے فکر آخرت، ایک ہے کرسمس ڈے اور ایک ہے نیا سال. بزرگان دین، انسان کی زندگی برف کی طرح ہے جو پگھل رہی ہے، بلکہ اگر کوئی انسان بوڑھا ہو چکا ہے تو وہ صبح کے مانند ہے، اور کوئی جوان ہو چکا ہے وہ شام کی طرح ہے. تو ہمارے زندگی کی مثال اس پرندے کی طرح ہے جو درخت پر کچھ دیر آ کر بیٹھتا ہے عارضی طور پر، پھر اڑ کر چلا جاتا ہے. جو درخت پر بیٹھنا ہے عارضی طور پر، یہ ہماری زندگی ہے. ہم یہاں پر مستقل رہنے کے واسطے نہیں آئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو پیدا کیا ہے، ایک دن ہم سب کو ثم الینا ترجعون، اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے. ہمارے مشائخ نے لکھا اگر کسی کی زندگی جوان ہو چکی ہے تو سمجھ لو عصر کا وقت ہو چکا ہے، اور عصر اور مغرب کے سورج غروب ہونے میں بہت ٹائم نہیں لگتا ہے. جس کے بال سفید ہو چکے ہیں سمجھ لو مغرب کا وقت قریب ہو چکا ہے. ایک اشارہ ہے ہم سب کو اللہ کے پاس جانا ہے، اور ہم نے انشاءاللہ زندگی اتنی پر بہار اور نیکی والی بنانا ہے کہ مرتے وقت ہم دنیا کو چھوڑیں، ہمارے لب پر مسکراہٹ ہو، ہماری پیشانی پر گھبراہٹ نہ ہو، ہم بے چین نہ ہو، ہم پریشان نہ ہو. قرآن کی آیت زبان پر ہو، اللہ کا نام زبان پر ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کلمہ اللہ کے پاس سے لے کر آئے وہ ہماری زبان پر ہو. اللہ تعالیٰ نے ہم کو دنیا کے اندر بھیجا ہے آزمانے کے لیے. دیکھتے تم دنیا میں کیسے زندگی گزارتے ہیں. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. تم بھی آزمائے جاؤ گے، جو تم سے پہلے گزرے ہم نے ان کو بھی آزمایا ہے. الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. زندگی موت تو اللہ نے پیدا کی ہے اور دیکھا کہ تم نے بہتر عمل کون کرتا ہے. ہم نے انشاءاللہ اچھے عمل لے کر جانا ہے. حضور فرماتے ہیں دنیا کی زندگی قید خانہ ہے، دنیا کی زندگی مسافر خانہ ہے. مسافر کا اپنا مکان نہیں ہوتا ہے، سفر کرتا ہے بس جہاں جگہ مل گئی قیام کرتا ہے. مسافر اپنا کوئی مستقل گھر نہیں بناتا، وہ سفر کرتے رہتا ہے. بزرگان دین، نوجوان دوستو، یہ دنیا کی زندگی ہم سب کے لیے مسافر خانہ ہے. یہ دنیا ہم سب کے لیے جیل ہے، اہل کافر کے لیے جنت ہے، اور ہم نے انشاءاللہ دنیا کی زندگی گزار کر جنت میں جانا ہے انشاءاللہ. تو
تو جیل کے اندر جب انسان رہتا ہے نا تو بہت ساری آزادیوں سے محروم رہتا ہے۔ ہم دنیا کے اندر ہے، شریعت کے پابند ہیں، قرآن کے احکام کے پابند ہیں، نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات کے پابند ہیں۔ ہم گانا نہیں سن سکتے، ہماری شریعت میں منع ہے۔ ہم زنا نہیں کر سکتے، شریعت میں حرام ہے۔ ہم کئی اور انجوائے نہیں کر سکتے، شریعت نے حرام قرار دیا ہے۔ دیگر مذاہب کے لوگ ان سب چیزوں کو کرتے ہیں، ان کے نزدیک کوئی شریعت نہیں ہے، ان کے پاس کوئی دین نہیں ہے، وہ خواہشات کے غلام بن چکے ہیں، وہ خواہشات کے گھوڑے پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور انشاءاللہ الرحمن ہم نے یہاں پر نیک زندگی گزار کر آخرت کے اندر اللہ وہ زندگی ہمیں دیں گے کہ ہم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ یہ دنیا مومن کا ٹھکانہ نہیں ہے، مومن کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اللہ نے دنیا کو مٹی سے بنایا ہے اور جنت کو سونے سے بنایا ہے، جنت کو چاندی سے بنایا ہے، جنت کو اللہ رب العالمین نے ہیرے اور موتی سے بنایا ہے۔ اللہ پاک نے اس کی زمین کو عنبر سے اور خوشبو سے بنایا ہے، جو ہمیشہ رہنے والی ہے اور کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے۔ دنیا کی زندگی ختم ہو رہی ہے اور ختم ہو جائیں گی۔ ہم سے پہلے انبیاء علیہم السلام دنیا میں تشریف لائے، سب نے دنیا کو چھوڑا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزماں بن کر، رحمت عالم بن کر تشریف لائے، لیکن آپ نے بھی دنیا کو چھوڑا ہے۔ 63 سال کی عمر کے اندر اب اللہ کو پیارے ہوئے۔ بزرگان دین ہم نے بھی ایک دن دنیا کو چھوڑنا ہے۔ دنیا کے اندر بادشاہ آئے، سلاطین آئے، وزراء آئے، حکومت داں آئے، لیکن سب نے دنیا کو چھوڑا ہے۔ پہلوان آئے، کشتے کھیلنے والے آئے، بڑے بڑے طاقتور آئے، لیکن موت کے سامنے سب نے ہاتھ ٹیک دیے۔ سکندر یونانی کو اللہ نے 7 ممالک کا بادشاہ بنایا تھا، لیکن 33 سال 9 مہینے کے اندر اس کو موت آئی ہے۔ کیا سکندر یونانی چاہتا تھا کہ 33 سال کے اندر مر جائے؟ 7 ممالک کا بادشاہ، 7 ریاست نہیں، ممالک کا بادشاہ، لیکن 33 سال 9 مہینے کے اندر سکندر یونانی مر چکا ہے۔ اب تک تاریخ خاموش ہے سکندر کی قبر کہاں بنی ہے۔ تو بزرگان دین ہم نے اور آپ نے کتنے چھوٹے اور معصوم بچوں کو لوگوں کے ہاتھ پر قبرستان لے جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ کتنے معصوم بچوں کو ہم خود ان کے ساتھ شریک ہوئے، آپ بھی شریک ہوئے۔ معصوم 6 مہینے کے بچوں کو لوگوں نے ہاتھ پہ اٹھا کر قبرستان لے کر گئے اور قبر کے حوالے کیے ہیں۔ ہم نے کتنے جوانوں کے جنازے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ 25 سال عمر ہے، 22 سال عمر ہے، 20 سال عمر ہے، 28 سال عمر ہے، لیکن جب موت کا جھٹکا لگا دھڑام سے گرے اور اس دنیا سے اس دنیا میں چلے گئے۔ کتنے جوانوں کے جنازے آپ نے پڑھے ہوں گے اور کتنے جوانوں کے جنازے ہم نے پڑھے ہوں گے۔ جوانوں کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا ہے، کوئی بیماری نہیں تھی، بس کھڑے کھڑے گر گئے، موت آ گئی۔ اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا تستقدمون۔ اللہ کریم نے اگر آپ کی موت لکھی ہے، ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ میں کہنا کہ جب موت کا فرشتہ دیکھے تو کہنے لگے قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا۔ اللہ ایک موقع دیجیے، میں نے موت کے فرشتے کو دیکھ لیا ہوں، ایک موقع دیجیے تاکہ میں نیک عمل کروں، عمل صالحہ والی زندگی گزاروں، آپ کو مان کر زندگی گزاروں، آپ کے محبوب کے طریقوں پر چلوں اور قرآن کے سائے کے اندر اپنی زندگی گزاروں۔ تو قرآن کہتا ہے کلا، ہرگز نہیں، اب موت آ چکی ہے، آپ پشیمان مت ہونا، پریشان مت ہونا، اب موت آ چکی ہے، ہم نے تم کو زندگی دی تھی، کائیں کے لیے؟ موت کی تیاری کے لیے۔ ہم نے تم کو زندگی دی تھی موت کی تیاری کے لیے۔ یہ تو وہی بات ہوئی کہ شادی کے لیے بارات گھر پہنچی ہے اور لڑکی والے لڑکی کو سنار کے پاس لے کر گئے ہیں کان میں ایئرنگ ڈالنے کے لیے۔ کتنی پریشانی ہوں گی۔ اب تک تم کیا کر رہے تھے؟ بارات تمہارے گھر آ چکی ہے اور اب تم لڑکی کو لے کر گئے سنار کے پاس کان میں زیور پہنانے کے لیے، یقیناً شرمندگی ہوں گی۔ ایسے ہی موت کے وقت میں جب انسان فرشتے کو دیکھیں گا قال رب ارجعون، ایک موقع، ایک مہلت،
دنیا میں واپس، کلا ہرگز نہیں، آپ کوئی مہلت وہلت نہیں، جو تو نے اچھے اعمال کیا ہے وہ قبر میں تیرے لیے جنت بنے گے، تو نے برے اعمال کیا ہے وہ قبر میں سانپ اور بچھو بنیں گے۔ اللہ محفوظ فرمائے، ہماری موت اللہ آسان فرمائے۔ تو بزرگان دین، اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے موت مقرر لکھی ہے وہ موت آ کے رہیں گی، موت کا بھروسہ نہیں ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ مزہ کڑوا ہوتا ہے یا میٹھا ہوتا ہے۔ نیک اعمال والی ہماری زندگی گزریں گی، محترم بزرگان دین، مزہ میٹھا ہوگا۔ اگر اس کے برعکس، اس کے برخلاف گناہ والی زندگی گزریں گی، اللہ محفوظ فرمائے مزہ کڑوا ہوگا۔ بولو مزہ کیسے ہوگا؟ کڑوا ہوگا۔ تو جس کی زندگی محمود اس کی موت بھی محمود، اور جس کی زندگی مذموم اس کی موت بھی مذموم۔ یہ بتائیے کوئی انسان گناہوں میں زندگی گزارے، کوئی انسان کفر میں زندگی گزارے، کوئی انسان بے نمازی بن کر زندگی گزارے، کوئی انسان سود کھا کر زندگی گزارے، کوئی انسان دھوکہ دے کر زندگی گزارے، کیا اس کو موت بایزید کی طرح آ سکتی ہے؟ کیا اس کو موت جنید کی طرح آ سکتی ہے؟ کیا اس کو موت عبد القادر جیلانی کی طرح آ سکتی ہے؟ ہرگز نہیں آ سکتی ہے۔ بھئی کیسے آئیں گی؟ عبد القادر جیلانی نے پوری زندگی اللہ کو یاد کیا تھا، جنید بغدادی نے پورے رات اللہ کو یاد کرتا تھا، بایزید بستامی ان کی پوری زندگی قرآن کے سائے کے اندر اور اللہ کے احکام پر گزری ہے۔ بتاؤ فاجر و فاسق کو ایسی موت آ سکتی ہے؟ کبھی بھی نہیں آ سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کبھی ناانصافی نہیں کرتے ہیں۔ تم اللہ اللہ بن کے زندگی گزارو گے، خدا کی قسم اللہ اللہ لفظ تمہارے زبان پر ہوگا، اور تم اللہ اللہ چھوڑ کر زندگی گزارو گے، لوگ کلمہ پڑھا کر پریشان ہو جائیں گے، لیکن زبان سے کلمہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے جاری نہیں ہوگا۔ تو موت برحق ہے، موت برحق ہے، موت برحق ہے۔ ایک بزرگ کہا کرتے تھے موت برحق ہے، کفن کے ملنے میں شک ہے، کفن کے ملنے میں شک ہے۔ پتہ نہیں موت زندگی میں کس موقع پر آ جائے، قریب خاندان والے ہو یا نہ ہو، کون کفن دے پتہ نہیں۔ ایک بڑا زمیندار تھا، لوگوں نے اسے قتل کر کے نہر کے کنارے پھینک دیا، لگی نعش مسلمان کی ہے، لوگوں نے چندہ کیا اور چندے کا کفن اس کو دیا گیا اور قبر میں اتارا گیا۔ تحقیقات سے بعد میں معلوم پڑا وہ آدمی اپنے علاقے کا زمیندار اور کروڑ پتی آدمی تھا، 2 بڑے شہروں میں بڑی بڑی کوٹھیاں تھیں، اس کے اپنے کھیت میں 2 اسٹیشن بنے ہوئے تھے ٹرین کے، اتنا مالدار آدمی، لیکن کفن کے ملنے میں شک ہے۔ اللہ تعالیٰ موت ایسی دے، سجدے کے حالت میں موت دے، چاہنے والے قریب اور محبین ہمارے پاس ہوں، اور ہمارے بال و بچے ہماری قبر کے اندر اتارے، اور نیک و صالح لوگ ہمارے جنازے میں شریک ہوں۔ تو بزرگان دین، موت کو ٹالا نہیں جا سکتا۔ سلیمان علیہ السلام کتنے بڑے بادشاہ ہیں، اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو نبوت بھی دی، بادشاہی بھی دی۔ حضور پاک علیہ السلام نے کہا جو بادشاہت سلیمان کو ملی تھی نہ ان سے پہلے کسی کو ملی، نہ ان کے بعد کسی کو ملے گی۔ ایسی بادشاہت، جنوں پر حکومت، شیاطین پر حکومت، انسانوں پر حکومت، جانور، پرند، حیوانات، تمام مخلوقات پر اللہ نے سلیمان کو حاکم بنایا تھا۔ ایسا حاکم وقت اور ایسا انصاف والا بادشاہ نہ اس سے پہلے آیا ہے، نہ آپ کے بعد کبھی پیدا ہوگا۔ ایسے بادشاہ تھے اور نبوت بھی ملی ہوئی تھی۔ ایک نبی اور پیغمبر کے بیٹے تھے، داؤد علیہ السلام کے بیٹے سلیمان تھے۔ اللہ نے ان کے باپ کو بادشاہ بنایا، داؤد کو بادشاہ اللہ نے بنایا تھا، نبی بھی بنایا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام بیت المقدس کو بنا رہے ہیں، بیت المقدس کو بنا رہے جنوں کے ذریعے، جنات کے ذریعے، اور خود کے لیے ایک شیشے کا کمرہ بنایا، خود کے لیے شیشے کا کمرہ، تاکہ میں نگرانی کروں جن صحیح کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ عصا ان کے ہاتھ میں تھا۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ سلیمان
شیشے کے کمرے میں نگرانی کر رہے تھے، اسی حالت کے اندر ان کا موت کا وقت آیا، اللہ نے ان کو موت دی تھی۔ اور جنات یہ سمجھ رہے ہیں کہ سلیمان زندہ ہے، ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور جنات بھاگ بھاگ کر دوڑ کر کام کر رہے، نبی اور پیغمبر اور مسجد بن رہی ہیں، اللہ کا گھر بن رہا ہے، لیکن موت کا وقت آ گیا، اللہ رب العالمین نے اپنے پاس سلیمان علیہ السلام کو بلا لیا۔ تو تفسیر میں لکھا ہے جس آسے کو سہارا لے کر کھڑے ہوئے تھے اس آسے کو دیمک لگی، دیمک نے لکڑی کھانا شروع کی، کرتے کرتے وہ آسا اندر سے کمزور ہوا، وہ ٹکڑا ہوا، سلیمان زمین پر گرے۔ تب جنوں کو معلوم پڑا کہ حضرت سلیمان کا انتقال ہو چکا ہے۔ نبی اور پیغمبر ہیں لیکن موت کا وقت آتا ہے، بزرگان دین مہلت نہیں ملتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلا لیتے ہیں۔ تو موت کو اگر حکومت کے ذریعے ٹالا جا سکتا تو فرعون کو کبھی موت نہیں آ سکتی، اگر موت کو وزارت کے ذریعے ٹالا جا سکتا حامان کو کبھی موت نہیں آتی، اگر موت کو قوت کے ذریعے طاقت کے ذریعے ٹالا جا سکتا تو رستم اور سہرا کو کبھی موت نہیں آتی، اگر موت کو حکمت کے ذریعے ٹالا جا سکتا تو کبھی بھی لقمان علیہ السلام کو موت نہ آتی، اگر موت کو وفا کے ذریعے ٹالا جا سکتا تو کبھی بھی جوان بیوی اپنے شوہر کو مرنے نہ دیتی، اگر موت کو محبت کے ذریعے ٹالا جا سکتا تو کبھی بھی ایک ماں اپنے گود میں چھوٹے بچے کو مرنے نہیں دیتی۔ موت برحق ہے، وہ آنے والی ہے، اور ثم الینا ترجعون۔ نوجوان بھائیوں اور بزرگان دین، ہم سب کو اللہ کے پاس جانا ہے، بات سمجھ گئے، ہم سب کو اللہ کے پاس جانا ہے، تو ہم نے مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں اے دوست تو دنیا کے اندر پریشان ہے، تجھے کیا پتا جو کفن تیرا بننا مقدر ہو بازار میں آ چکا ہے، جو کفن تیرا بننا مقدر ہو بازار میں آ چکا ہے۔ بزرگان دین مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرو۔ حضور پاک علیہ السلام فرماتے تم میں دانا بینا عقل مند وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرے۔ ہمارا اصل ٹھکانہ جنت دنیا نہیں، جنت ہمارا اصل ٹھکانہ ہے، جنت ہمارا اصل ٹھکانہ ہے۔ دنیا کے رنگ ریلیاں کو دیکھ کر ہم جنت نہ سمجھیں، ہم دھوکہ نہ کھائیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا دنیا دھوکہ ہے۔ حضور پاک علیہ السلام جا رہے تھے معراج پر، تو ایک خاتون آپ کے سامنے آئی۔ معراج کا سفر، معراج کا مقدس سفر، تفسیر ابن کثیر نے لکھا ہے کہ حضور معراج پہ جا رہے، ایک خاتون سامنے آئی، بن سور کر، آراستہ و پیراستہ ہو کر، زیب و زینت پہن کر، زیور پہن کر حضور کے سامنے آئی۔ آپ نے اس کو دیکھ کر نگاہ پھیر لی، پھر دوسری بار وہی خاتون آپ کے سامنے آئی، آپ نے پھر نگاہ پھیر لی، پھر تیسری دفعہ وہی خاتون آپ کے سامنے آئی، آپ نے نگاہ پھیر لی۔ جبرائیل سے پوچھا کون ہے؟ جبرائیل نے کہا حضرت یہ دنیا ہے، بوڑھی ہو چکی ہے، لیکن آپ کے سامنے زیب و زینت اور زیور پہن کر آ رہی ہے۔ اچھا ہوا آپ نے اس کو دیکھا نہیں، اگر دیکھ لیتے آپ کی امت ہلاک ہو جاتی، اگر دیکھ لیتے آپ کی امت ہلاک ہو جاتی۔ بزرگان دین دنیا نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، وہ بوڑھی ہو چکی، شکل عقل سے کالی ہو چکی ہے، لیکن اس کے زیب و زینت میں ہم پاگل ہو چکے ہیں۔ ہم نے اپنے محبوب رب کو چھوڑ دیا، حضور پاک علیہ السلام جیسے وفادار رسول کو چھوڑ دیا۔ دنیا کے اندر ہم سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ جو انسان نیکی کی زندگی گزارتا ہے، جہاں بیٹھ کے وہ اللہ کو یاد کرتا، جب مرنے لگتا ہے وہ زمین کا ٹکڑا اللہ کے سامنے روتا ہے۔ جب نیک و صالح انسان دنیا چھوڑتا، دنیا کو چھوڑتا ہے، اللہ کے پاس جاتا ہے، تو آسمان کے وہ دروازے روتے ہیں جہاں سے اس کا رزق اترتا تھا، جہاں سے اس کی نیکیاں اللہ کے پاس جایا کرتی تھی۔
حدیث شریف میں آتا ہے جب نیک بندہ مرنے لگتا ہے تو فرشتے آتے ہیں، خوشخبری فرح و ریحان و جنت نعیم، ہر فرشتے کے ہاتھ میں گلدستہ ہوتا، 500 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں خوشخبری دینے کے لیے، ہر فرشتے کے ہاتھ میں پھول کا گلدستہ، ہر پھول کا کلر الگ، ہر ایک کی خوشبو الگ، ہر ایک الگ الگ خوشخبری سناتا ہے، جنت کے مناظر اللہ اس کو دکھاتا ہے، اور مرنے سے پہلے ملک الموت اس کے پاس آ کر کہتے بھائی آپ کا آخری وقت ہے، کلمہ پڑھ لیجئے، آپ کا آخری وقت ہے، تازہ وضو کر لیجئے، آپ کا آخری وقت ہے، 2 رکعت نفل پڑھ لیجئے، اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے۔ ابھی اس کی روح کو اللہ اتنی آسانی سے نکالتے ہیں جیسے مکھن سے لوگ بال کو نکالتے ہیں، فرشتے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہیں، اس کی روح نکل جاتی ہے، اس کی روح جنت کے مناظر دیکھتی ہے، اور فرشتے خوشخبری سناتے ہیں، اور جو کافر فاسق و فاجر گنہگار مرتا ہے، قرآن کہتا ہے فما بکت علیہم السماء والارض، نہ زمین ان پر روتی ہے نہ آسمان ان پر روتا ہے، نہ زمین ان پر روتی ہے نہ آسمان ان پہ روتا ہے، ان کی روح بہت اٹک اٹک کی نکلتی، اللہ محفوظ فرمائے، اللہ محفوظ فرمائے، 100 بار اللہ محفوظ فرمائے۔ اس راستے سے بزرگان دین ہم کو گزرنا ہے۔ کیسی نکلتی ہے؟ اٹک اٹک کی روح نکلتی ہے، وہ پریشان ہوتا ہے، جہنم کے مناظر، خوفناک مناظر اللہ اس کے سامنے کرتے ہیں۔ ایک صحابی رسول حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، ان کا انتقال ہوا تو حضور پاک علیہ السلام ان کے جنازے میں چل رہے ہیں، لیکن پورا پاؤں زمین پر نہیں ٹکتے، پنچوں کے بل۔ تو صحابہ نے پوچھا حضرت آپ پورا پاؤں کیوں نہیں ٹکتے زمین پر، آپ پنچوں کے بل چل رہے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا سعد کے جنازے میں آسمان سے اتنے فرشتے اتر آئے ہیں کہ مجھے پاؤں رکھنے جگہ نہیں مل پا رہی ہے، عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو دفن کیا گیا تو حضور پاک علیہ السلام نے ان کے دفن کے بعد کچھ دنوں کے بعد کہا ارے او میرے صحابہ، سعد تو مر گیا ہے لیکن اس کے مرنے کے جدائی میں اللہ کا عرش 3 دن تک اللہ کے سامنے روتا رہا، اللہ کا عرش اللہ کے سامنے روتا رہا۔ کسی بادشاہ نے آپ کو قیمتی کپڑا تحفے کے اندر بھیجا، ہدیہ میں گفٹ آپ نے لیا اور کہا کتنا ملاحم اور کتنا نرم ہے، لیکن میرے صحابہ جو لباس اللہ نے سعد کو جنت میں پہنایا ہے اس سے کہیں بہتر ہے۔ علماء نے لکھا ہے جب نیک بندہ مرتا ہے تو اللہ کہتے جاؤ فرشتوں راستے کے دونوں کنارے کھڑے ہو جاؤ اور میرے بندے کا استقبال کرو، دنیا سے بہت تھک ہار کے میرے پاس آ رہا ہے۔ جب اس کو قبر میں رکھتے ہیں تو فرشتے کہتے نم کا نوم العروس، سو جا نئی دلہن کی طرح۔ حدیث کے الفاظ ہے سو جا نئی دلہن کی طرح۔ محدث نے لکھا اس کا مطلب کیا ہے، جب لڑکی کی شادی ہوتی ہے، جب اپنے گھر پر آرام کرتی ہے، اسے پتا ہے رات میں وہی جگائیں گا جو اس کا شوہر اس کا خاوند ہوگا۔ آنکھ کھلیں گی تو نگاہ پڑیں گے خاوند کے اوپر، ایسے مرد مومن قبر میں آرام کریں گا، جب حشر میں آنکھ کھلیں گی تو اس کے محبوب اللہ رب العالمین کی زیارت کریں گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے بہت سارے بندے قبر سے اٹھیں گے تو اللہ کو دیکھ کر مسکرائیں گے یا اللہ کو دیکھ کر مسکرائیں گے۔ اللہ اکبر۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ چل اللہ کے جوار رحمت کی طرف، اللہ تجھ سے راضی، تو بھی اللہ سے راضی، چل اللہ کے خاص بندوں میں شامل ہو جا اور اللہ کے جنت میں داخل ہو جا۔ یہ زندگی اصل ہے، یہ زندگی اصل ہے۔ ہر نوجوان کو اور بزرگان دین کو کہنے والے سننے والے جہاں تک اللہ آواز پہنچائیں گا سب کے لیے ضروری ہے کہ مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرے، موت کبھی بھی آ سکتی ہے۔
عیسائیت کے طریقے ہیں، یہودیوں کے طریقے ہیں، مشرکوں کے طریقے ہیں، اس سے دور رہیں، اس سے دور رہیں، اس سے دور رہیں۔ 25 دسمبر ہو یا 31 دسمبر ہو، ہیپی نیو ایئر، نیا سال آنے والا ہے، نیا سال پر خوشی نہیں مناتے ہیں، ایک سال زندگی کا کم ہو گیا ہے۔ جب سورج نکلتا ہے تو یہ کہتا ہے انا یوم جدید، میں نیا دن ہوں، میں نیا دن ہوں۔ صحابہ نے پوچھا، حضور نے پوچھا صحابہ کرام سے تمہارا کیا خیال ہے موت کے بارے میں؟ ایک صحابی نے کہا حضور صبح ہوتی ہے تو شام ہوتی یا نہیں ہوتی اس سے پہلے موت آ جائے۔ آپ نے کہا بھائی آپ کا کیا خیال ہے؟ تو ایک نے کہا حضرت میں 4 رکعت کی نیت باندھتا ہوں، 4 پوری پڑھ پاتا یا نہیں پڑھ پاتا۔ حضرت نے کہا میرا خیال تو موت کے بارے میں یہ ہے، ایک نمازی نماز کا سلام پھیرتا ہے، دوسرا پھیر پاتا ہے یا نہیں، یا اس سے پہلے موت آ جاتی ہے۔ ضرورت سے فارغ ہوئے، دریا سامنے ہے، تیمم کیا، مٹی پر تیمم۔ صحابہ نے پوچھا حضرت دریا سامنے ہے، کہا بھائی وہاں تک پہنچ پاتا ہوں یا نہیں، یا اس سے پہلے موت آ جاتی ہے۔ کون؟ وجہ تخلیق کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا موت کے بارے میں یہ خیال۔ اور کیا ہم مسلمان 25 دسمبر منائیں جو عیسائی لوگ مناتے ہیں؟ کرسمس ڈے اسے کہتے ہیں، یہ شریعت میں بالکل حرام اور ناجائز ہے۔ ان کا خیال یہ ہے اہل عیسائیوں کا کہ 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ آج غالباً 24 دسمبر ہے، کل 25 دسمبر ہوں گی، تو یہ زمانہ تو یوٹیوب اور واٹس ایپ کا ہے، ہو سکتا ہے مسلمان جانے انجانے میں کرسمس ڈے کی مبارکباد پیش کرے۔ یہ بالکل اسلام میں ناجائز اور حرام ہے۔ آپ جانتے ہو کیا عقیدہ ہے عیسائی لوگوں کا؟ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جنا تھا۔ میرا رب نہ کسی کو جنا ہے نہ کسی سے جنا گیا ہے، بلکہ اس نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ میرے محبوب کہیے اللہ ایک ہے، بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے، بلکہ اس نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ کرسمس ڈے کے موقع پر اہل عیسائی 2 کام کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، لڑکیوں کے ساتھ میں عیاشیاں کرتے ہیں۔ یہ ان کے تہوار کی حقیقت ہے۔ ان کے تہوار میں صرف 2 چیز ہوتی ہیں، شراب اور لڑکیاں، عیاشی کیجیے، بس یہی چیز ہے ان کے تہوار کے اندر۔ کیا ہم ان کا تہوار منائیں؟ کیا ہم ان کے تہوار پر مبارکباد پیش کریں جن کو اپنے باپ کا پتہ نہیں؟ اللہ اکبر، ایسی تو زندگی ہے ان کی۔ جب پیدا ہوتے ہیں تو بیٹے کے بعد باپ کا نام لگتا ہے، وہ پیدا ہوتے ہیں تو ان کے نام کے بعد ہسپتال کا نام لگتا ہے، کہاں پیدا ہوا ہے، باپ کا پتہ نہیں ہے۔ کیا ہم ان کے طریقوں پر چلیں؟ کرسمس ڈے کے موقع پر کوئی بھی مسلمان کسی بھی طریقے سے نہ کیک کاٹے نہ کیک کھائے۔ ہاں کیک کھا سکتے ہیں، لیکن خاص ان کے تہوار پر ان کا تہوار کا بول کر ان کا عقیدہ ہے کہ آج عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جنا تھا، نعوذ باللہ۔ اور کیا کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکومت میں شریک ہیں؟ نہیں، اللہ اپنے حکومت میں اکیلے ہیں۔ خود عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا ان اللہ ربی و ربکم فاعبدو، اے میری قوم تم اور میں سب مل کر اللہ کی عبادت کریں۔ یہ جملے قرآن نے نقل کیے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے کہ او میری قوم تم اور میں سب مل کر اللہ کی عبادت کریں، لیکن آج ان کی قوم نے ان کو اللہ کے ساتھ میں شریک کر دیا، اور ایسے موقع پر وہ لوگ جو ہیں بےہودہ اپنے دین گزارتے ہیں اور بےہودہ راتیں گزارتے ہیں اور فضول خرچیاں کرتے ہیں۔ خود
پچھلے سال کی یا اس سے پہلے کی رپورٹ ہے کہ لندن کے اندر اس رات کے اندر کتنے جھگڑے اور کتنے مقدمے پیش ہوئے تھانے کے اندر. ہوتا ہے جب شراب پئیں گے تو ہونے والا ہے. تو کسی مسلمان کے لیے ہرگز جائز نہیں کہ وہ ایسے تہوار پر کسی کو جو بد عقیدہ ہو, جو میرے رب کو چھوڑ کر زندگی گزارتا ہو, مبارکباد پیش نہ کرے. اگر پیش کرنا ہے تو کہاں کرے؟ کوئی کنوارے بچے کا نکاح ہوا ہے, اس بچے سے کہ مبارک ہو آپ کا نکاح. کسی کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے, بیٹی پیدا ہوئی ہے, تو باپ سے کہے مبارک ہو آپ کو بیٹا یا بیٹی. یہ ہے مبارکبادی, بلا وجہ تکلفات میں پڑے ہیں. اور دوسری بات بھائی, 31 دسمبر کو نیا سال شروع ہو رہا ہے. ہمارا نیا سال اسلامی اعتبار سے قمری محرم کو شروع ہوتا ہے. ہمارا نیا سال تو وہ ہے کہ اس کی تاریخ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت فرمائی تھی, وہاں سے ہمارا اسلامی نیا سال شروع ہوتا ہے, جس کو کہتے ہیں محرم الحرام. اور نئے سال میں کیا ہوتا ہے؟ 31 دسمبر کی رات 12 بجے کا لوگ انتظار کرتے ہیں. کب 12 بجیں گی, لائٹ آف ہوں گی, ہم کھائیں گے, پئیں گے, شراب اور عیاشی کریں گے. بس یہی چیزیں ہوتی ہیں, اور مسلمانوں کے لیے قطعاً جائز نہیں ہے. کیا نیا سال حضور نے منایا ہے؟ کیا نیا سال صحابہ کرام نے منایا ہے؟ ہمارے قائد اور ہمارے امام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ ہمارے پوری زندگی کے امام ہیں. یہ عیسائی, یہود, یہ مشرک ہمارے امام نہیں ہے, قطعاً امام نہیں ہے. بلکہ حضور نے فرمایا جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا, اللہ قبر کے اندر اس کو اسی کے ساتھ میں اٹھائے گا. بھائی اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جو جس قوم کی مشابہت اختیار کریں گا وہ اسی کے ساتھ میں ہوں گا. ہم نے تو مشابہت اور نقالی اپنے محبوب کی اتارنی ہے, صحابہ کرام کی اتارنی ہے, تاکہ حشر کے میدان کے اندر اللہ ان کے قدموں کے اندر ہم گنہگاروں کو کھڑا کرے. ہولی کا موقع تھا, ایک بزرگ کا انتقال ہوا. کتابوں میں لکھا ہے انتقال ہونے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا, کہا چچا کیا بنا؟ کہا قبر کے اندر بہت دھلائی ہو رہی. کہا آپ تو بہت نیک اور پرہیزگار پارسا, اور قبر کے اندر دھلائی کیوں؟ کہا بھائی ہولی کا موقع تھا, میں پان کھا رہا تھا, ایک گدھا سامنے سے گزرا, تو دل نے کہا ایک گدھے تجھے کوئی رنگنے والا نہیں ہے, آ میں تجھے رنگ دیتا ہوں. یہ کہہ کر میں نے پان کا تھوک اس کے پیٹ پہ ڈالا. قبر میں گیا تو اللہ نے کہا تو نے غیروں کی مشابہت اختیار کی تھی, آپ سن جو عذاب غیروں کو ہوگا وہی عذاب تجھے ہوگا. اللہ محفوظ فرمائے. قطعاً کوئی مسلم نوجوان 31 دسمبر 12 کے بعد یہ نیا سال نہ منائے, بالکل اسلام میں حرام ہے. ارے بھائی زندگی کا ہمارا ایک سال کم ہو چکا ہے. اگر ہم 30 کے ہیں 31 کے بن چکے ہیں, 32 کے 33 کے بن چکے ہیں, ہم 52 کے 53 کے بن چکے ہیں, ہم 60 کے 61 کے بن چکے ہیں, ہم موت کے قریب پہنچ چکے ہیں, اور پھر خوشی کس بات پر؟ یہ تو غیروں کا طریقہ ہے. حضور نے کہا تھا دنیا ان کے لیے جنت ہے, ہمارے لیے قید خانہ ہے. اور تیسری بات, بہت سارے نوجوان کیا کہے اور کیسا کہے, جب سالگرہ ہوتی ہے, پتہ نہیں آپ کتنے سالگرہ آ چکے, بچوں کی سالگرہ, خود کی سالگرہ, بیگم کی سالگرہ. ارے بھائی کتنے مناؤں گے سالگرہ؟ ہر ایک پر کیک لا رہے, ناچ رہے اور کاٹ رہے اور کھا رہے اور گانے. ارے بھائی آسمان کا رب ہم سب کو دیکھ رہا ہے, کیا کر رہے ہیں آپ؟ تمہارے میرے نبی نے تو کہا کہ رات میں اٹھ کے قرآن پڑھو, اور قرآن کہہ رہے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون. میرے نیک بندے رات میں کم سوتے ہیں اور صبح اٹھ کر میرے سامنے توبہ استغفار کرتے ہیں. یہ قرآن کہہ رہا ہے. سمجھاؤ اپنے بچوں کو. کوئی باپ یہ کہے کہ میرا بچہ نہیں مانا, 2 لگا کے سمجھاؤ.
چاند لگا کے سمجھاؤ، شریعت ٹوٹ رہی ہے سمجھاؤ، کیسا نہیں مانتا ہے؟ بچپن سے آپ نے پالا پوسا، وہ جوان ہوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ بچپن میں آپ نے صحیح تربیت نہیں کی۔ سالگرہ منا رہے، گلیوں کے اندر، گھروں کے سامنے ناچ رہے، گا رہے۔ ارے بھائی، آپ کی چلا پکار سے پڑوسیوں کو تکلیف ہو رہی ہے، اور حضور نے فرمایا کسی کو تکلیف دینا جائز نہیں ہے۔ کتنے ایسے ہیں جو برتھ ڈے کے موقع پر جن کے ساتھ میں ناخوشگوار واقعات پیش آئے، کیک کاٹ رہے، پتہ نہیں کیا کیا اڑاتے ہیں، وہ اڑ رہا ہے، بال جل رہے، چہرہ جل رہا ہے۔ اللہ کچھ جھلک دکھا دیتا ہے کہ وہ مسلمانوں، ان واقعات سے سبق پکڑو اور اپنا قبلہ صحیح کر لو۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے، آمین کہو۔ تو نئے سال کی خوشی بالکل اسلام میں جائز نہیں، برتھ ڈے اسلام میں بالکل درست نہیں، اور 25 دسمبر کرسمس ڈے یہ بالکل مبارکباد دینا ان کو جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمیں مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ موت ایسی دے کہ اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اللہ سے راضی ہو، اور کلمہ پڑھ کر ہم اپنے محبوب کے دربار پہنچ جائیں۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب